کہتا ہوں ہم اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں، ہم اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ ارے بابا ہم تو اپنا معیار بھی زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ماسٹر صاحب سنا ہے جب وہ بولتے ہیں تو لفظوں کے پھول بکھیرتے ہیں، اگر واقعی ایسا ہے تو آؤ سن کے دیکھتے ہیں۔ اب آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں مرکزی رہنما حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأهلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، شمع رسالت کے دیوانوں پروانوں، آج میں اور آپ اپنے اس شہر میں نبی علیہ السلام کے طرفدار بن کر جمع ہوئے ہیں۔ یہ نسبت جو اللہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے، یہ بہت ہی عظیم، بہت ہی سعادت والی نسبت ہے۔ خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ پاک پروردگار عالم یہ نسبت عطا کرتے ہیں۔ مجھے آپ کو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے یہ نسبت عطا کی ہے۔ میں اور آپ مل کر اس پر الحمدللہ کہتے ہیں، پورا مجمع مل کر کہے الحمدللہ۔ آپ حضرات سو گئے الحمدللہ؟ سو گئے یا جاگ رہے ہیں؟ جو سو رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جاگتے جاگتے، جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نعرہ تکبیر! یہ آپ کے جاگنے کا پتہ چل رہا ہے، زوردار انداز سے نعرہ تکبیر! یہ مائک والا کہاں چھپا ہوا ہے؟ یہ آواز، اس کی تھوڑی سی آواز کرو، بس آپ کی مہربانی ہو۔ بہت وقت گزر گیا، میں انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا حاصل اور خلاصہ آپ دوستوں کی خدمت میں رکھوں گا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس ایمانی عقیدے اور نظریے کو آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کے توسط سے اچھی طرح ذہن نشین کر کے جائیں، اپنے دل و دماغ کی تختی پر اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا سبق نقش کریں، غور سے بات کو سنیں، بات کو سمجھیں، اسے ذہن نشین کریں اور اسے آگے اوروں تک جا کر پہنچائیں۔ آپ نے بات کو غور سے سننا ہے، اسے سمجھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، پھر آگے اور دوستوں کو جا کے بتانا ہے۔ میرا آپ کا ایمان ہے آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اسلامی دنیا میں۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ میرے آپ کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ مسلمان کے ایمان کی اساس ہے۔
عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی روح ہے۔ جس طرح عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہو سکتی، جس طرح عمارت بغیر اساس کے قائم نہیں ہو سکتی، جس طرح زندگی بغیر روح کے نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح ایمان، عقیدہ، نظریہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے گا، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے گا، آپ کو پتہ چلے اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ کہتا ہے اللہ کے سارے نبی سچے تھے، یہ کہتا ہے قرآن سچی کتاب ہے، یہ آدمی کہتا ہے اصحاب پیغمبر اللہ کے نبی کے جان نثار صحابہ تھے، ازواج مطہرات امہات المومنین کی تقدیس پر ایمان رکھتا ہے، جنت پر ایمان رکھتا ہے، دوزخ پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے۔ اس آدمی نے ببانگ دوہل اس بات کا اظہار کیا اللہ ایک ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی ساتھی نے بات سنی نہ ہو وہ دوبارہ میری بات کو سنے، اس کا یہاں بیٹھنا قیمتی بن جائے۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن اس شہر کے در و دیوار، کوچہ و بازار، یہ درختوں کے پتے، آسمان کے تارے، ہواؤں کے جھونکے، اس تاروں پر بیٹھے ہوئے یہ پرندے بھی کل قیامت والے دن میرے آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ کوٹ غلام محمد کی سرزمین پر عاشقان پیغمبر، غلامان مصطفیٰ، شمع رسالت کے دیوانے اور پروانے اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ قادیانیوں کو دعوت ایمان دینے کے لیے اس اسٹیج سے جمع ہوئے تھے۔ میں نے آپ نے اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کی حفاظت کرنی ہے۔ مجھے آپ کو اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر عرض کرتا ہوں، میرا آپ کا ایمان ہے حضرت اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد منصب نبوت اور رسالت پر کسی اور نئے فرد بشر کو فائز نہیں کیا جائے گا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ میرے ایمان کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ میرے ایمان کی اساس ہے، یہ عقیدہ میرے ایمان کی روح ہے۔ قرآن سے اس عقیدے سے متعلق پوچھیں، قرآن مجھے آپ کو 100 آیات پیش کرتا ہے۔ نبی کے فرامین مقدسہ سے حضرت کی ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق سوال کریں، 200 سے زائد احادیث مبارکہ میرے آپ کے سامنے آ کر تیرے میرے ایمان کی گواہی دیتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت انبیاء کے بعد کائنات کی دھرتی پر اصحاب پیغمبر جیسی ارواح مقدسہ نہیں آئی۔ ان تمام نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں لا کر کھڑا کیا۔ میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت آپ کے قلب و جگر کے اندر آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کے توسط سے اتارنا چاہوں گا۔ میں نے کہا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے سارے نبی سچے تھے، وہ کہتا ہے اصحاب پیغمبر سچے تھے، وہ کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے سارے نبی برحق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا یہ حق ہے۔ وہ اسلام کے ان تمام ضروری عقائد و نظریات کی گواہی دیتا ہے، مگر یہ آدمی حضرت کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا۔ آپ اپنے شہر کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے دروازے پر جائیں اور ان سے جا کے سوال کریں کہ ایک آدمی اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، انبیاء کی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا ہے، قرآن کی صداقت کا اعلان کرتا ہے، ازواج مطہرات کی صداقت کا اعلان کرتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانتا ہے، مگر یہ شخص حضرت کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا۔ کیا آپ اسے اسلام کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ تو
آپ کے شہر کا کوئی عقل مند مفتی اسے اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گا، اسے مسلم سوسائٹی کا حصہ قرار نہیں دے گا۔ آپ اپنے شہر سے چلتے ہوئے میر پور خاص پہنچتے ہیں، وہاں سے کراچی جاتے ہیں، وہاں سے آپ نے پوری دنیا کے علماء کرام سے استفسار کیا، ان سے آپ نے سوال پوچھا، پھر مکہ مکرمہ کے علماء کی خدمت میں پیش ہو کے آپ نے ان سے سوال کیا، یہ صورت مسئولہ اس کے سامنے رکھی، ان سے جواب طلب کیا، جو جواب کوٹ غلام محمد کے مفتی صاحب نے دیا تھا وہی جواب مسجد نبوی کے امام نے دیا کہ یہ مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے، اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ وہی جواب مکہ مکرمہ کے امام نے دیا، وہی جواب مکہ مکرمہ کے امام نے دیا کہ اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے آپ کو مجھے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ اسلام میں کتنا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اصحاب پیغمبر سے لے کے آج 1450 سال گزر رہے ہیں، امت پوری کی پوری اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک سٹیج پر ہاتھ باندھ کے ایک رائے پر قائم ہو کر کھڑی ہے۔ آپ کو 1450 سالہ تاریخ میں ایک موقع ایسا نہیں ملے گا کہ یہ امت اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے متعلق دو رائے کا شکار ہو گئی ہو۔ آدھی امت کہتی ہو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آدھی امت کہتی ہو حضور اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں۔ ان 1450 سال میں یہ امت اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ پر ایک رائے پر قائم رہی ہے۔ آج مجھے آپ کو اس پیغام کو آگے لے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ علماء امت فرماتے ہیں مرزا غلام قادیانی کا نمبر 23واں یا 24واں ہے، اگر 24واں ہو تو 6 ابھی باقی ہیں، اگر 23واں ہو تو 7 ابھی جھوٹے مدعیان نبوت باقی ہیں۔ کیا مطلب اس کا کہ جس طرح اس امت نے گزرنے والے 24 یا 23 جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا، اپنے ایمان کو کامل رکھا، اپنے ایمان کو خالص رکھا، مسلمان کے ایمان پر پہرا دیا۔ یہ پہرا ریشم کے بستر پر، مخمل کے بستر پر لیٹ کر نہیں، مرغ متنجن کھا کر نہیں، یہ کانٹوں کی شیز پر لیٹ کر، ہتھ کڑی بیڑیاں پہن کر، پھانسی کے پھندے کو چوم کے اللہ کے نبی کی عزت پر پہرا دیا گیا۔ داستان عشق و وفا ان عشاق محمد کی، ان غلامان مصطفیٰ کی بڑی طویل ہے۔ میں اصحاب پیغمبر سے اس سلسلے کو شروع نہیں کرتا، میں ہندوستان کی سرزمین پر جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے استحصال سے کچھ پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے دروازے پر آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اے مسلمان، تجھے پتہ ہونا چاہیے تیرے اکابر نے اس دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو میدان عشق و وفا میں کس انداز میں اتارا ہے۔ زمین پر اللہ کے بندے راضی ہو گئے، آسمان پر رب راضی ہو گیا۔ آپ سارے سو گئے، ہم نے کہا مولوی شروع ہو گیا ہوں، اسی اپنا کام کریے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ چلو سوتے سوتے سنتے رہو، بعض لوگ سوئے ہوئے بھی باتیں کرتے ہیں۔ توجہ رہے، یہ عقیدہ آج میرے آپ کے پاس محفوظ ہے۔ محفوظ ہے؟ بولو، یہ عقیدہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ الحمدللہ، یہ عقیدہ 1450 سال پہلے قرآن میں اللہ کے نبی نے فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کے عالم نے قرآن اتار دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیغمبر نے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ مسلمان نے اس عقیدے کو اتنی مضبوطی سے پکڑا، اتنی جانفشانی سے پکڑا، اتنی جرت اور بہادری سے پکڑا، ہاتھ کٹ گیا، اس کے ہاتھ سے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا علم ہاتھ چھوٹنے نہیں پایا۔ آج یہ عقیدہ الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اصحاب پیغمبر کے خون سے لے کے ہندوستان کی سرزمین پر جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے اٹھنے تک یہ عقیدہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔
آج بھی امت کے پاس ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے اقتدار کو زوال آیا، انگریز برسر اقتدار آئے، گلی کوچوں چوک چوراہوں میں عیسائی پادری انجیل بغل میں دبا کر کھڑے ہو کر مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ مارتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا اور آ کے کہنے لگا، شاہ صاحب میں نے آپ سے آج دو ٹوک بات کرنی ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میری کتاب انجیل سچی ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دور نبوت میرے نبی عیسیٰ ابن مریم کا ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی کتاب قرآن سچی ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے یہ دور نبوت آپ کے نبی محمد الرسول اللہ کا ہے۔ میں نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے، آپ نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے۔ وہ عیسائی پادری کہنے لگا، ذرا توجہ سے عاشقانہ انداز میں عاشق بن کے اللہ کے نبی کے دین پر پہرا دینے والوں کے ان عشق و محبت کو سننا۔ وہ کہنے لگا، میرا دعویٰ یہ ہے انجیل سچی ہے، میرا دعویٰ یہ ہے میرے نبی عیسیٰ ابن مریم کی نبوت کا زمانہ ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ کی کتاب قرآن سچی ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے یہ زمانہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ہے۔ آپ کا دعویٰ اور ہے، میرا دعویٰ اور ہے۔ آپ اپنے دعوے کو ثابت کریں گے، میں اپنے دعوے کو ثابت کروں گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں جو عرض کر چکا، میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنی کتاب قرآن کو آگ میں ڈالیے، میں اپنی کتاب انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ جس کی کتاب جل جائے وہ جھوٹا، جس کی کتاب بچ جائے وہ سچا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک نئے انداز سے میدان عشق و وفا میں عاشق پیغمبر بن کے، غلام پیغمبر بن کے، محافظ قرآن بن کے، محافظ دین محمدی بن کے، محافظ پیغمبر بن کے میدان میں اترتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بزبان حال تیری پسند جدا میری پسند جدا، تجھے پسند خودی مجھے پسند خدا۔ تو نے اپنے دین کی حقانیت کے لیے اپنی کتاب کو آگ میں ڈالنا فیصل قرار دیا، مجھے تیرا انداز پسند نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے تو سچا ہے، دلیل یہ دیتا ہے میں اپنی کتاب آگ میں ڈالتا ہوں۔ جس کی کتاب جل جائے وہ جھوٹا، جس کی کتاب بچ جائے وہ سچا۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں آؤ میدان عشق و وفا میں دونوں اترتے ہیں، تو اپنی کتاب سینے سے لگا میں اپنی کتاب سینے سے لگاتا ہوں، دونوں اکٹھے آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو زندہ بچ جائے وہ سچا، جو جل جائے وہ جھوٹا۔ اس پادری نے اپنی کتاب پر کیمیکل لگا رکھا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا واسطہ اصحاب پیغمبر کا نام لینے والے عبدالعزیز محدث دہلوی سے ہے۔ وہ پادری میدان مناظرہ سے بھاگ گیا۔ یوں میرے آپ کے اکابر نے قرآن کی حفاظت کی، پھر صاحب قرآن کی حفاظت کے لیے میرے آپ کے اکابر میدان میں اترے۔ ادھر مرزا غلام قادیانی کا فتنہ اٹھا، ادھر پیر مہر علی شاہ صاحب، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، پیر جماعت علی شاہ صاحب، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا داؤد غزنوی، اسلام کے آفتاب و مہتاب کی جماعت نے فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے آپ کو دام دل میں سخن قدم میدان میں اتار دیا۔ مرزا غلام قادیانی کے چند چیلے، ذرا توجہ کیجئے گا، 13 صدیوں کے بعد محمد الرسول اللہ کے ان غلاموں کے ایمان کا یہ عالم ہے۔ توجہ سے جملہ لیجئے گا، 13 صدیاں گزرنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے مہر علی کے ایمان کا یہ عالم ہے۔ تو پھر ذرا خدا کی قسم 13 صدیاں پیچھے جا کے سوچو، سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان پیغمبر پر ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ عمر کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ عثمان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ علی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت کا اللہ کے نبی پر ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ 13 صدیاں گزرنے کے بعد ہندوستان کے ایک عالم دین کا اللہ کے نبی کی عزت و آبرو سے متعلق، تاج ختم نبوت سے متعلق یہ ایمان ہے۔ وہ قادیانی آ کے پیر مہر علی شاہ سے کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی
قادیانی کی صداقت کو پیش کریں گے، انداز یہ ہوگا، ایک اندھا ایک لولا لنگڑا آپ کے سامنے بٹھائیں گے، ایک اندھا ایک لولا لنگڑا مرزا قادیانی کے سامنے بٹھائیں گے، آپ اس اندھے کے حق میں دعا کریں گے، مرزا قادیانی اس اندھے لولے لنگڑے کے حق میں دعا کرے گا، جس کی دعا سے اندھا بینا ہو جائے، لولا لنگڑا چلنے لگ جائے، وہ سچا، اس کا دعویٰ سچا، اس کے ماننے والے سچے۔ پیر مہر علی شاہ کی رگوں میں جہاں خون گردش کرتا تھا، اللہ کے نبی کا عشق و محبت گردش کرنے لگا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے تو مرزا غلام قادیانی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے کہتے ہو مہر علی ان کے حق میں دعا کرے، مرزا اندھے لولے لنگڑے کے حق میں دعا کرے، مرزے کی دعا سے اندھا بینا ہو جائے، لولا لنگڑا چلنے لگ جائے، مرزا سچا۔ اگر مہر علی کی دعا سے اندھا بینا نہ ہو، لولا لنگڑا نہ چلے، مہر علی جھوٹا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے صدیق اکبر کے روحانی بیٹے نے صدیق کے عشق و محبت کا جام پی کے دیوانہ وار میدان میں اتر کر ان قادیانیوں مرزائیوں سے کہا تم اس اندھے اور لولے لنگڑے کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر مہر علی کا ایمان اتنا مضبوط ہے، مہر علی کے سامنے مردے لا کے رکھو، مہر علی رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا جام بھر کے اس مردے کو حکم کرے گا، یہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ میرے آپ کے بزرگوں نے اس عقیدے کا تحفظ اس طرح کیا ہے۔ 1953 کی تحریک چلی، جانباز مرحوم کہا کرتے تھے داستانیں لکھ کے رکھ لو چند عنوانوں کے ساتھ، پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی، ہم دیوانوں کے ساتھ، پھر نعرے بھی ختم ہو جائیں گے ان دیوانوں اور پروانوں کے ساتھ۔ ایک منٹ، گھبراؤ نہیں، آپ اکیلے نہیں سو رہے، اسٹیج والے بھی سو رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں خوش ہوا تھا، نعرہ تکبیر، میں خوش ہوا تھا اویس بھائی نعرہ لگانے کے لیے آئے ہیں، میں نے کی پتہ سے میرا امتحان ہے۔ جاگے بڑی جانفشانی سے علماء امت نے اس وقت کے آپ جیسے ایمان والوں کو نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے بیدار کیا۔ ذرا میرے ساتھ مل کے آپ بھی کہیں ہم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیدار ہیں۔ بیدار ہیں، کہو ہم بیدار ہیں۔ جو بیدار ہیں زور سے کہیں ہم بیدار ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے اکابر کی طرح بیدار ہیں، جس طرح انور شاہ کشمیری نے اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیدار کیا تھا۔ 1926 سے لے کے 1935 تک ریاست بہاولپور کی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری اس میں پیش ہوتے ہیں، جلال الدین شمس قادیانی مرزائی مرزا غلام قادیانی کا وکیل شفائی بن کے پیش ہوتا ہے۔ 4 دن عدالت کے فلور پر علامہ انور شاہ کشمیری نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا، مرزا غلام قادیانی کے کفر کو بیان کیا۔ 5ویں دن جلال الدین شمس نے علامہ انور شاہ کشمیری کے بیان پر جرا کرنی تھی۔ جیسے ہی جلال الدین شمس کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوا، جلال الدین شمس نے علامہ انور شاہ کشمیری کے بیان پر جرا کرنی تھی۔ جیسے وہ عدالت کے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوا، علامہ انور شاہ کشمیری آگے بڑھے، جلال الدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جلال الدین سے کہا مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے۔ جلال الدین نے علامہ انور شاہ کشمیری کے بیان پر جرا کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت برخاست ہونے سے پہلے علامہ انور شاہ کشمیری ایک مرتبہ پھر جلال الدین کی طرف بڑھے اور جلال الدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کوٹ غلام محمد کے عاشقوں، اللہ کے نبی کے دیوانوں، اللہ کے نبی کے جان نثاروں، اس عاشق پیغمبر کے ایمان افروز وجد آفرین جہاد پرور جملے کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کر کے لے کے جانا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے جلال الدین شمس سے کہا جلال الدین مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے، اس نے جرا کرنے سے انکار کیا۔ آگے علامہ انور شاہ کشمیری ایک قدم اور بڑھتے ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جلال الدین اگر تو انور شاہ کی بات
بات کو دلائل کے زور پر نہیں مانتا تو یہیں عدالت میں کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر میں تجھے مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا یہیں پر دکھا دوں گا۔ عدالت برخاست ہوئی، سناٹا چھا گیا۔ توجہ کیجئے گا، علامہ انور شاہ کشمیری باہر نکلے، مسلمان باہر نکلے۔ ایک عالم دین نے کہا استاد جی آپ نے عدالت کے فلور پر اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں تجھے مرزا غلام قادیانی کو یہی جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں گا۔ اگر وہ آپ سے یہ بات کا تقاضا کر دیتا کہ ٹھیک ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ مجھے مرزا غلام قادیانی کو یہی جہنم میں جلتا ہوا دکھا دے۔ علامہ انور شاہ کشمیری وجد میں آئے اور اپنی زلفوں کو لہرا کے کہنے لگے ارے پگلے تم سمجھ رہے تھے عدالت میں انور شاہ بول رہا تھا، انور شاہ نہیں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ مجھے رب کی رحمت پر اتنا ناز تھا، جلال الدین کے مطالبہ کرنے کی دیر تھی، مطالبہ پورا ہونے میں دیر نہ لگتے۔ نعرہ تکبیر۔ میرے آپ کے بزرگوں نے اس طرح میرے آپ کے ایمان پر پہرا دیا۔ جلال الدین شمس عدالت سے نکل گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا اس کے مطالبہ کرنے کی دیر ہے، مطالبہ پورا ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ عدالت کے اندر انور شاہ نہیں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ توجہ کیجئے گا، میں یہ جملہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ بات کیوں کہی کہ عدالت کے اندر انور شاہ نہیں ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ آج دنیا میں جو بندہ جس کا کام کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے بڑے ناز سے کام کرتا ہے۔ ایس ایچ او بڑے دن دنا کے پھرتا ہے، پیچھے ڈی ایس پی ہوتا ہے، ڈی ایس پی صاحب بڑا دن دنا کے چلتے ہیں، پیچھے ایس پی صاحب ہوتے ہیں، ایس پی صاحب کے پیچھے ڈی آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب کے پیچھے آئی جی صاحب، آئی جی صاحب کے پیچھے گورنر صاحب، گورنر صاحب کے پیچھے وزیر اعلیٰ صاحب، ان کے پیچھے وزیر اعظم، اس کے پیچھے صدر، اس کے پیچھے فوج، اس کے پیچھے امریکہ۔ زندہ باد۔ حقیقت ہے۔ تو کوئی قابو ہی نہیں آتا، کوئی فنے خان قابو ہی نہیں آتا۔ جیتے ہاتھ رکھو وہی آگے کی طرح تپتا۔ کیوں؟ وہ دی کنڈے پنجابی سمجھ ہاں جی ہاں جی کون کون سارے سمجھتے ہیں۔ وہ دی کنڈے پیچھے ہاتھ ہے۔ ایس ایچ او صاحب نو کوئی پرواہ نہیں، پیچھے ڈی ایس پی صاحب جو کھڑے ہیں۔ اگر اتنے ایس ایچ او صاحب سن دو تو ساڑھے پیچھے نہ لگنا۔ انہوں نے مہربانی سے کہا کہ آج میرے کا پروگرام توجہ ہے۔ ایک طالب علم جاتا ہے مارکیٹ میں، بڑا سینہ تان کے جا کے دکان پہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ پیچھے مولانا اسلم صاحب، ماسٹر اسلم صاحب نے بھیجا ہے، مفتی عدنان صاحب نے بھیجا ہے، کمزور سے پہلوان نے بھیجا ہے۔ تو وہ بڑا دندنا کے جاتا ہے، پیچھے میرے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی پریشانی والی تھوڑی بات ہے، ایسے ہے کہ نہیں مولانا؟ تسی کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تقریر میں کر رہے ڈر تسی رہے۔ تو جس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے۔ جیسے میں نے یہ سارے سٹیپ آپ کے سامنے رکھے، اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، اس لیے ہر کسی کو پتا ہے ہمارے پیچھے وہ ہے۔ یہ جس کا کام کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ ہوتا ہے۔ میں عام محمد پاک کا کام کرتے ہیں، ہمارے پیچھے وہ ہے، ہمارے پیچھے اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، مولانا سید محمد علی منگیری فرمایا کرتے تھے، جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کون کون چاہتا ہے دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی مدد اور نصرت اور رحمت ہمارے ساتھ ہو؟ کل میدان محشر میں بھی، کل میزان پر بھی، کل حشر میں بھی، کل آب کوثر پر بھی اللہ کے نبی کی مدد اور نصرت اور رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ جو جو چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ انشاءاللہ اس رحمت کو اپنے لیے متوجہ کروانے کا علامہ انور شاہ کشمیری نے شارٹ کٹ راستہ دیا کہ جو تحفظ ختم نبوت کا 1 گھنٹہ بھی کام کرے گا، اللہ کے نبی سے جنت لے کر میں اسے دوں گا، اس کی جنت کا میں وارث ہوں۔ ختم نبوت کا کام مجھے آپ کو ملا، علامہ انور شاہ کشمیری سے یہ کام علامہ عطا اللہ شاہ بخاری کو ملا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کام آگے تسلسل کے ساتھ قاضی احسان احمد شجابادی، مولانا محمد علی جلندری، فاتح قادیان مولانا محمد حیات، مولانا لال حسین اختر، حضرت شیخ بنوری، خواجہ خان محمد، مولانا عبد المجید لدھیانوی، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، ان جیسے علم کے پہاڑ لوگوں کو، ان
حضرات نے یہ کام دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس نہج پر، جس انداز پر آج سے 70 سال پہلے عطا اللہ شاہ بخاری ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے، الحمدللہ آج ہمارے بزرگ اسی نہج پر تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، جھکنے نہیں دیتا سایہ تیرا۔ بات کافی طویل ہو گئی ہے، اور بھی طویل ہوگی، پریشان نہ ہونا، آپ کہیں گے کہ میں مختصر کرتا ہوں، نہیں، بات ابھی مزید طویل ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، عطا اللہ شاہ بخاری نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی، ظفر اللہ قادیانی نے پاکستان کی سرزمین پر قادیانیت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ ادھر مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ بلوچستان سب سے کم آبادی والا علاقہ ہے، اسے قادیانی اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے لاہور کی سرزمین پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بشیر الدین 52-13 تھا، گزر گیا، 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا ہے۔ چشم فلک نے دیکھا پورے ملک عزیز پاکستان کی سطح پر 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، 10,000 ماؤں کے جیالوں نے، 10,000 باپوں کی لاٹھیوں نے، 10,000 ماؤں کے بیٹوں نے، 10,000 بہنوں کے بھائیوں نے اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر سینہ تان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کر کے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی صدا کو بلند کر کے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے تحفظ ختم نبوت کا فریضہ انجام دیا۔ ارے اللہ کے بندو، وہ دور تھا جب ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگانا جیل میں جانے کے مترادف تھا۔ کوئی سڑکوں پہ چلتا ہوا ختم نبوت زندہ باد کہتا، اس پر کیس بنتا، اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا۔ پوچھو ان لوگوں سے جن کی زندگیاں شب و روز اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گزرتی ہیں، ایک ایسے ہی دیوانے کو جو ختم نبوت زندہ باد کی صدا بلند کرتا تھا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگاتا تھا، اسے پکڑ کے گرفتار کر کے جج کے سامنے عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے کہا تمہارا جرم یہ ہے، تم ختم نبوت زندہ باد کی سزا لگاتے ہو، تمہیں 6 ماہ قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس نے عدالت کے اندر جھوم کے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی سزا لگائی۔ جج نے سزا میں اضافہ کیا، جج سزا میں اضافہ کرتا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا نعرہ مستانہ عدالت کے اندر لگاتا گیا، یہاں تک کہ بالآخر جج نے کہا اسے باہر لے جاؤ، گولی مار دو۔ وہ جھوم جھوم کے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا رہا۔ بالآخر جج نے کہا یہ دیوانہ ہے، اسے چھوڑ دو، یہ دیوانہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ ان دیوانوں نے آج میرے آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے یہ قربانیاں دی۔ آج میرا آپ کا ایمان اجلا نکھرا میرے آپ کے گھر کی دہلیز پر موجود ہے۔ جاؤ بڑی ہڈیوں کے ساتھ مولانا احمد علی لاہوری 1953 کی تحریک ختم نبوت کی قیادت کر رہے ہیں، انہیں گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا۔ پولیس والوں نے جیل کے اندر ان کے ارد گرد برف کے بلاک لگا دیے۔ صبح جیل کے افسران جب آئے، آ کے مولانا احمد علی لاہوری سے پوچھنے لگے کیوں مولوی صاحب کیا ارادہ ہے، آپ تم تحریک کی قیادت کرو گے؟ توجہ کیجئے گا، آپ کے میرے ذہن میں شاید کوئی اور بات ہوگی، مگر مولانا احمد علی لاہوری سے انہوں نے کہا کیوں مولوی صاحب سناؤ آپ دوبارہ تحریک کی قیادت کرو گے؟ مولانا احمد علی لاہوری نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں وہی کردار ادا کیا جب مکہ کی سرزمین پر سیدنا ابو بکر صدیق کو مارا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو پیٹا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق پر ظلم و ستم کیے گئے۔ وہ اسی ظلم و ستم کی پاداش میں بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو اللہ کے نبی کی عافیت طلب کی، اللہ کے نبی کا پوچھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے سامنے یہی منظر ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ پولیس والوں نے کہا ہاں مولوی احمد علی لاہوری بتاؤ جلوس کی قیادت کرو گے؟ ان کے ارد گرد برف کے بلاٹ لگا کے انہیں سرد کر دینے، ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلا دینے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ مولانا احمد علی لاہوری کہنے لگے تم نے لاہوری کے ارد گرد برف کے بلاٹ لگائے، برف کے بلاک لگانے سے احمد علی کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔
नाराए तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। चले जी। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। मैंने तस्वीर का एक रुख आपके सामने पेश किया। मेरे आपके बड़े अपना काम करके चले गए, अब मेरी आपकी बारी है। मैंने आपने काम करना है, आने वाली नस्लों के ईमान पर पहरा देना है। उन्होंने काम किया, हमारे ईमान पर पहरा दिया, हम काम करेंगे, आने वाली नस्लों के ईमान पर पहरा देंगे। इस रात के आखिरी पहर में अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का अमलन काम करने के लिए इरादा करो, वादा करो, हाथ उठा के इस बात का इजहार करो कि इंशाअल्लाह अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से इन अकाबिर उलमा की क़यादत में ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम जारी रखेंगे। जारी रखेंगे, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेरे एहतमाम आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। कैसा रहा प्रोग्राम? मज़ा आया? और बोलो तो सही। लग रहा कुछ ना मज़े से सोएंगे, नशे से सोएंगे, मज़ा आया? आइंदा साल प्रोग्राम होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। तो आइंदा साल जब आपको प्रोग्राम की इत्तिला मिले तो आज के इस जलसे में हमारे मखदूम भाई गिरामी कदर उलमाए किराम इन समेत स्पीकर वाले भाई, जे तू भी अगले साल आया ना तो तेरी मेहरबानी इतना का स्पीकर ना ले, कसम मेरी पसलियां दुख लग गई। अच्छा जी, खैर ये तो ऐसे शुगर की बातें, नाराज नहीं होना। आपने अगले साल अच्छा सेट और अपने साथ 2 बंदे ऐसे साथ लेकर आने हैं जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह। नाराज तो नहीं हो, नाराज नहीं हो। जो नाराजगी अच्छी छड़ गया नाल नहीं लगे जाने, अपने को अगे नहीं पूछते जाने, अच्छी करो पूरा करते रहेगा करें। हाँ जी, अगले साल प्रोग्राम होना चाहिए, पक्की बात है। सच्ची सच्ची हाथ खड़े करो जिन्हें कहते हैं अगले साल प्रोग्राम होना चाहिए। अपने साथ सारे साथी 2-2 साथी लेकर आएंगे। देखो गप नहीं मारो, तुझे फड़े जाना, कबूतर भी देख रहे हैं। जेड़े साथी ना लेके आए ना दावल ना दीदी 2-2 3-3 बंदे ना लेके आए तो काम खराब हो जाना। मैं तो आज ही 5 ले आया हैं, 5 लेके आया। अगले जब 10 ले इंशाल्लाह वो खड़ा होकर गया इंशाल्लाह। ऐ मेरा भाई 10 बंदे नाल लेके आएगा, 100 लेकर आऊंगा। सुभान अल्लाह। देखो जी माशाअल्लाह, जीते रहो। ऐसे सारे इरादा करके जाएं कि हम इंशाअल्लाह अपने अपने इलाके में साल भर खत्म नबूवत का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अगली कॉन्फ्रेंस की इत्तला मिलते ही हम इसके लिए भरपूर तैयारी करेंगे और भरपूर मजमा लेकर आएंगे, ठीक है? ये जो इतना शानदार गुलशन आबाद हुआ है, इस गुलशन की बुनियाद में एक बहुत ही कलंदर आदमी का नाम शामिल है, एक बहुत ही मजजूब किस्म के आदमी का नाम शामिल है, जिसने अपनी जिंदगी की सारी बहारें इस दियारे गैर में, जबकि कोई उनको जानता पहचानता भी नहीं था, दूर दराज जिंदगी का कोई नामो निशान भी नहीं होता था, ना कोई अच्छी सवारी, ना अच्छी रिहाइश, ना अच्छा खाना, ना ही कोई दोस्तों की कसरत। आज तो हम चौधरियों की तरह आते हैं, माशाअल्लाह रहमान, जैनशाबाद कोट गुलाम मोहम्मद के दोस्त भाई रोफका ऐसे हमारे साथ मिलते हैं। हम समझते हैं कि शायद हम यहीं के रहने वाले हैं, कराची गए हुए थे, अपने गांव में आए हैं। इतने लोग मिलने वाले होते हैं। वो शख्स जब यहाँ आया, शायद कोई 2-4 दोस्त भी ना हो, फिर उन्होंने आके यहाँ पर ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की सदा लगाई। मेरी मुराद बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली सदीक़ी मरहूम थे। उन्होंने इस पूरे इलाके में बहुत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम किया। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस का सारा सवाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली सदीक़ी की रूह को करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। देखो उन्होंने ख़त्म नबूवत का काम किया, 8-10 साल हो गए उन्हें दुनिया से गए हुए, आज भी वो याद हैं। आप और मैं काम करेंगे, हम भी मरने के बाद याद रहेंगे। खैर के काम की बुनियाद बन जाओ। तो सारे साथी तैयार हैं? इंशाअल्लाह काम करेंगे। नकद तश्कील कर ले, नकद तश्कील कर ले। 24-25 अक्टूबर बरोज जुमेरात जुमा
آل پاکستان 2 روزہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس مسلم کالونی چناب نگر میں منعقد ہو رہی ہے. کون کون ساتھی ہے انشاءاللہ جو اس میں جانے کی کوشش اور ارادہ رکھتا ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ساتھی جانا چاہیں اپنے علاقائی علماء کرام کے ساتھ رابطہ کر لیں، اور وہ علماء کرام مولانا مختار صاحب کے ساتھ، مولانا عدنان صاحب کے ساتھ، اور یہاں ہمارے کوٹ غلام محمد کے جو رفقاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، جماعتی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ وہ رابطہ کر لیں. میں اپنی پوری قیادت کو، تمام علاقے کے علماء کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. اللہ کریم نے ہمارے پروگرام کو کامیاب کیا. اللہ تعالیٰ اس کی تمام حسن اور خوبی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ کے اعزاز میں، اکرام میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، ہوئی تو نہیں؟ بولو تو صحیح ہے. ہوئی تو نہیں؟ معذرت کی ضرورت ہے. مولوی صاحب آپ کو دیکھ لیا سب خوش ہو گئے. سبحان اللہ. پائی ہوں تو اگلی دفعہ 200 بندے لے قسم میں تنو لابھ لینا پورے پروگرام جیسے میری زندگی رہی تھی. سارے ساتھی کام کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. ایک مرتبہ پھر آپ کا بھی اپنے ان تمام رفقاء کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ کریم ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے. کل قیامت والے دن رسول اللہ